اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان معہ آلہہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا، پیرلل میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امپائرز کیسے کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹی امپائرز جو ہیں ان میں سے کوئی دلیر بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ کسی بڑی امپائر کو شکست دے کے اس کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر مزید اپنی امپائر کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سے زیادہ امپائرز ہوں اور وہ آپس میں لڑیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال میں انہیں سمجھایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی ہیں جو معبود ہیں، تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اگر بادشاہ ہوں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کا تخت حکومت چھیننے کے لیے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، دو بھی ہوتے ٹوٹل، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ضرور جاتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ الٹیمیٹلی اس طرح کی آیات سے یہ رزلٹ نکلا کہ پوری کائنات جو اتنی ہارمنی سے چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر وقت فساد ہی رہتا جس طرح دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئے گی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا، ایک گھر کے اندر اگر دو طاقتور لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مقام سورہ المؤمنون میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا، یہ پلانٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں گا۔ یہ تین آیات بڑی کریٹیکل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے، کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ایک رب ہے۔ سورۃ الانبیاء اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہ ہوتا، دو مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے۔ انبیاء بھی آپس میں اختلاف رائے کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اختلاف نہیں قرآن میں رپورٹ ہوا؟ معصوم ہستیاں، حتیٰ کہ وہ داڑھی کھینچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی، حالانکہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ بہرحال دونوں انبیاء ہیں، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اکیلا ہے، ادروائز اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو نظام درم برم ہو جاتا۔ اور تیسرا مقام سورۃ المؤمنون کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اختلاف کی صورت میں ہر ایک معبود الہ اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا، بٹوارا ہو جاتا، لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہی ہے۔